بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ایک عظیم عبادت ہونے کے ساتھ بہت ہی بامقصد عبادت اور بہت ہی زبردست خوبصورت پیغامات ہیں اس کے اندر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس پر بات کی تھی اور احرام کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا۔ احرام باندھنے کے بعد ہم جب جاتے ہیں اور سیدھا ہم مکہ پہنچتے ہیں تو بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تو بیت اللہ کے گرد طواف ہوتا ہے، حج میں بھی عمرہ میں بھی۔ بیت اللہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، مقدس مقام ہے، یہ ہمارا قبلہ ہے۔ ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم طواف کرتے ہیں، اس کی گرد چکر لگاتے ہیں۔ یہ پیغام ہے اس بات کا کہ ہماری زندگی کا ایک ایک عمل، اس کا قبلہ اور کعبہ وہ اللہ کا گھر ہونا چاہیے، اللہ کا دین ہونا چاہیے، اللہ کا آرڈر ہونا چاہیے۔ اس طرح ہم نماز میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور طواف کرتے ہیں اسی خانہ کعبہ کے گرد، تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں اپنے اس مرکز کے ساتھ جڑنا ہے۔ زندگی کے ٹوٹل معاملات کے اندر اسی مرکز کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے اس مرکز کو چھوڑ دیا تو ہم اپنے مرکز سے دور نکل جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں امت پھسلی ہوئی ہے، مغرب اور ادھر ادھر مختلف چیزوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنایا ہوا ہے، اپنے نظریات، اپنے معاملات کو ہم نے مغرب کو قبلہ اور کعبہ بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم پھسلتے ہیں، کبھی ہڈی ٹوٹتی ہے، کبھی سر پھوٹتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا معاشی نظام، ہمارا ادارتی نظام، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اسی مغرب کو ہم نے قبلہ اور کعبہ بنا کر اللہ کے گھر کو، اللہ کے دین کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس پاکیزہ شریعت کو ہم قبلہ اور کعبہ نہیں بنا رہے اپنی زندگی کے معاملات کے اندر۔ تو جب ہم طواف کرتے ہیں، جب ہم نماز کے اندر قبلہ رخ ہوتے ہیں، تو یہ ایک میسج ہے، ایک خوبصورت پیغام ہے کہ پوری زندگی کو اسی پر ڈھالنا ہے۔ طواف بیت اللہ کے بعد مینا جاتے ہیں حجاج کرام، پھر عرفات جاتے ہیں۔ یہ مینا اور عرفات کا جو میدان ہے یہ کیا ہے؟ یہ کس بات کی علامت ہے؟ مینا اور عرفات کا میدان ہمیں حشر کا میدان یاد دلاتے ہیں۔ وہ حشر کا میدان جہاں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک آنے والا آخری بندہ وہاں موجود ہوگا، ارب انسان موجود ہوں گے، اللہ کی عدالت ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح انسان پیدا ہوا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور وہاں تو مرد بھی ہوں گے، خواتین بھی ہوں گے، تو کیسے؟ بچہ تو پیدا ہوتا ہے تو کپڑے نہیں ہوتے ہیں، تو کیسے ہوگا یہ؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ وہ ایک ایسا میدان ہے وہاں کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، کسی کو ہوش نہیں ہوگا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسا مقام ہے، قیامت کا وہ منظر کہ ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی۔ تو عرفات کا میدان، مینا کا میدان، یہ ہمیں اسی حشر کے میدان کی یاد دلاتا ہے اور اس کو یاد کر رکھنا چاہیے۔ ہر سال یہ میسج ہمیں دیا جا رہا ہے۔ جو حجاج وہاں جا رہے ہیں وہ بھی، ان کے لیے بھی میسج ہے، جو حج اور عمرہ حج کر چکے ہیں ان کے لیے بھی میسج ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان جو اس حج کی عبادت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے بھی، سب کے لیے میسج ہے۔ مینا کے میدان میں رمی کی جاتی ہے۔ یہ رمی کس بات کی علامت ہے؟ یہ رمی کیوں کی جاتی ہے؟ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو رمی کی تھی۔ یہ پتھر جو کنکر مارے تھے ابراہیم علیہ السلام نے، اسی کی یاد میں حجاج رمی کرتے ہیں۔ تو یہ واقعات میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے جب اپنے بچے کو قربان کرنے جا رہے تھے تو راستے میں شیطان نے کچھ اکساہٹ، کچھ ورغلانہ وسوسہ اندازی کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں مواقع پر کنکر لے کر اور رمی کی تھی، مسترد کر دیا تھا اس شیطان کو۔ تو یہ کنکری مارنا حجاج کا، یہ اس بات کا پیغام ہے کہ ہمیں زندگی کے تمام معاملات کے اندر رمی کرنی ہے، شیطان کے وسوسوں کو مسترد کرنا ہے۔ آج ہم شیطان کو تو نہیں دیکھتے، کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ کسی نے دیکھا ہے شیطان کو؟ کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے۔ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، جتنا بھی ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کے کام ہیں، یہ سب شیطانی کام ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، اس کو دشمن بناؤ۔ دیکھیے بہت واضح بات ہے۔
اللہ کی طرف سے بہت واضح سٹیٹمنٹ ہے، بہت سمپل ہے، بہت کلیئر بات ہے، اور اس میں کوئی منطق نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور وہ دشمنی کرے گا۔ دشمن کا کام کیا ہے؟ دشمنی دکھانا، اور وہ دشمنی دکھا رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، وسوسہ اندازی کر رہا ہے دنیا کے اندر، شیطانیت اور فساد اور جو ہے وہ اپنا نظام وہ برپا کیے ہوئے ہیں۔ شیطان نے اپنا کام نہیں چھوڑا ہے، وہ اپنے منصوبہ پر عمل پیرا ہے۔ حجاج کرام شیطان، علامتی شیطان کو رمی کرتے ہیں، کنکر مارتے ہیں، تو یہ علامت ہے کہ ہم زندگی کے تمام معاملات کے اندر اسی طریقے سے تمام گناہ کے کاموں سے نفرت کریں، نفرت کا اظہار کریں، ظلم اور زیادتی کے کاموں سے نفرت کا اظہار کریں اور رمی کریں، اپنے عمل کے ذریعے سے رمی کریں۔ یہ پیغام ہے اس میدان منا کا اور وہاں پر کی جانے والی اس رمی کا۔ حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے حضرات صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ یہ صفا مروہ کی سعی اما ہاجرہ علیہ السلام کی یاد میں ہے۔ اما ہاجرہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جب انہیں اللہ کے حکم کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس مکہ کی بیابان جگہ پر چھوڑ کے جا رہے تھے، تو اما ہاجرہ نے پوچھا کہ کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین کے، اللہ کے حکم پر، اس کی اجازت، اس کے کہنے پر ہی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اما ہاجرہ علیہ السلام صبر کا پیکر بن کر اور اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے کہا کہ بس پھر ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اور پھر جب بچے کو پانی کا مسئلہ ہوا تو اما ہاجرہ علیہ السلام کبھی صفا پہ جاتی، کبھی مروہ پہ جاتی، کبھی صفا پہ جاتی، کبھی مروہ پہ جاتی، اس طرح انہوں نے 7 چکر اس پانی کی تلاش میں کیے۔ اسی کی یاد میں حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے حضرات صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ اور یہ اما ہاجرہ علیہ السلام کے غیر متزلزل ایمان، اللہ پر غیر متزلزل ایمان اور توکل کی نشانی اور ان کے صبر کی نشانی ہے یہ، اور مسلسل جدوجہد کا پیغام ہے یہ۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے جو ہمارے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے بناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔